मुताबिक पाकिस्तान में 21% लड़कियां कम उम्री में शादी के बंधन में बंध जाती हैं। वजूहात क्या है? और मिलिएगा पाकिस्तान में बिला मुआवजा बासलाहियत लोगों की मदद करने वाली एक टीम से। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में यमन को दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान करार दिया गया है, जहाँ गुज़िश्ता 5 बरसों से जारी जंग में तमाम फरीक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यमन में 2015 से जारी तनाज़े में अब तक 6,872 शहरी हलाक जबकि 10,768 शदीद ज़ख्मी हुए हैं। 1,40,00,000 अफराद हलाकतों और फाकों के खतरों से दोचार हैं, जबकि तकरीबन 30 लाख ख़वातीन और नौजवान लड़कियों को मुमकिना तौर पर जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्दीक शुदा 842 ऐसे केसेस का भी जिक्र किया गया है, जिनमें 11 साल और इससे छोटी उम्र के लड़कों को जंगजुओं के तौर पर भर्ती किया गया। केसेस की इस फहरिस्त को रिपोर्ट में लिस्ट ऑफ शेम कहा जाता है। कई सालों से जारी जंग की वजह से यमन की मेशत तबाह होकर रह गई है और लोगों के रोजगार बुरी तरह मुतासिर है, जिसकी वजह से गुर्बत आम है और बच्चों में ग़िज़ाई कमी एक बड़ा मसला बन चुका है। जंग से पहले यमन में बहुत से लोग रोजगार के लिए सऊदी अरब का रुख करते थे, मगर अब सऊदी अरब के साथ सरहदी इलाकों में बेरोजगारी हजारों खानदानों की जिंदगियों को बुरी तरह मुतासर किए हुए है। हजा सूबे का रहायशी अली मोहम्मद एक छोटे बच्चे का बाप है जो ग़िज़ाई कमी की वजह से सख्त बीमार है। यहाँ कोई काम नहीं, मैं हर वक्त घर में बैठा रहता हूँ। पहले सब अच्छा था, मगर जंग के बाद हम सऊदी अरब नहीं जा सकते। जब तक ये हालात जारी रहेंगे कोई मुलाजमत नहीं होगी। यमन में काम करने वाले आलमी फलाही इदारों का कहना है कि यमन में ग़िज़ाई कमी लाखों बच्चों की सेहत को मुतासिर कर रही है। ग़िज़ाई कमी इस हद तक फैल चुकी है जो अफ्रीका से भी ज्यादा खौफनाक है और इसकी कई वजूहात हैं। पहले तो ये कि जंग ने बदहाली में इजाफा किया है। इलाकाई मुहासरे, खुराक की कमी और बेरोजगारी ने मिलकर यमन के शहरियों की जिंदगियां मुश्किल बना दी हैं। शदीद मौसम में बुनियादी ज़रूरियात का फुकदान यमन में इंसानी बहरान का सबब बन रहा है, जिससे लाखों जिंदगियों को खतरा लाहक है। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। यमन में जंग की नौयत खासी पेचीदा है। सऊदी अरब की हामी हुकूमत के अंदर दरार, बागी फोर्सेस का बड़े इलाकों पर कंट्रोल और अलकायदा और दौलत इस्लामिया की जानिब से इंतहा पसंद कार्रवाइयों। यमन की सूरत हाल के कुछ अहम नुकात बताने के लिए हमारी साथी नुखबत मलिक हमारे साथ मौजूद है। नुखबत, यमन की जंग क्यों और किस तरह पेचीदा है? जी हाँ, यमन की सूरत हाल पे बात करें तो उसको जानने के लिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जदीद यमन का वजूद कैसे कायम हुआ था। मैं बताती चलूँ कि 1990 से पहले तक यमन 2 रियासतों में बटा हुआ था। 1990 में इन दोनों के इल्हाक के नतीजे में यमन की जमहूरी ममलकत वजूद में आई थी। अली अब्दुल्ला सालेह यमन के पहले सदर थे। यमन की आबादी 2,80,00,000 से ज़्यादा है, जिसमें अक्सरियत सुन्नी मुसलमानों की है, लेकिन यमन के शिमाल में करीबन 1/3 हिस्से में शिया मुसलमानों की अक्सरियत है। हुसियों का ताल्लुक इसी फिरके से है। 2015 में यमन में उस वक्त खाना जंगी शुरू हुई जब मुबैना तौर पर ईरान की जानिब से असलहा और फंडिंग की मदद से हुसी जंगजुओं ने यमन की सुन्नी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिए थे और इस यमनी हुकूमत को पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब की हिमायत हासिल थी। हुसियों का शिकवा था कि हुकूमत उनके साथ साल हर साल से इम्तियाजी सलूक करती आ रही है, लेकिन अब इस लड़ाई को खित्ते में बरतरी के लिए सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। मार्च 2015 की बात करें तो सऊदी अरब की सरबराही में फौजी इत्तेहाद ने यमन में बमबारी शुरू की। नतीजे में बड़े पैमाने पर शहरी हलाकतें हुई। अगस्त 2018 में यमन की मरकजी बंदरगाह हुदैदा सऊदी बमबारी का मरकज बनी, जिसके बाद मुल्क में खुराक और बैनुल-अक़वामी इंसानी और तिब्बी इमदाद का अहम रास्ता बंद हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने बमबारी को सऊदी अरब की मुमकिना जंगी जराइम करार देकर उसके खिलाफ तहकीकात का आगाज किया है। ये थी नुखबत मलिक जो कि यमन में जारी जंग की पेचीदगियां हमें बता रही थी।
امریکہ کے یمن کے ایشو میں رول کی بات ہو رہی ہے تو گزشتہ سال امریکی سینٹ میں پاس ہونے والی ایک قرارداد میں امریکہ سے سعودی اتحادی فورسز کی حمایت بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جس کے بعد امریکی انتظامیہ نے ری فیولنگ کی مد میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو 331 بلین مالیت کے اخراجات ادا کرنے کو کہا۔ تو آخر امریکہ کی اس لڑائی میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ یمن میں جاری انسانی بحران پر عالمی برادری کی تنقید کے باوجود امریکہ سعودی عرب کو انٹیلیجنس اور لاجسٹیکل سپورٹ کیوں دے رہا ہے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے میں نے کچھ دیر پہلے اسکائپ کے ذریعے بات کی مشرق وسطی کے ماہر ڈیلاویئر یونیورسٹی کے پروفیسر مقتدر خان سے۔ دو چیزیں ہیں امریکہ کے یہاں پہ انوالو ہونے کے، ایک کہ سعودی عربیہ کو کنٹینیو کرے اس کو سپورٹ کرنے کے، اور دوسرا کہ جو ایران کا جو کنٹینیوس ایکسپینشن ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں اسے روکنے کا اور ایران کو کنٹین کرنے کا۔ تو اس وجہ سے امریکہ وہاں انوالوڈ ہے۔ حالانکہ امریکہ کے انوالومنٹ کی وجہ سے نہ تو سعودی عربیہ نے اپنے گولز اچیو کیے ہیں اور یمن تو تقریباً پوری طرح سے برباد ہو گیا ہے۔ وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ڈسپلیسمنٹ ہو رہا ہے، جو شہریں ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ اگر جنگ اب رک بھی جاتی ہے تو اس کو ری بلڈ کرنے میں سالوں لگ جائیں گے اور بلینز آف ڈالرز۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اگر یمن میں سعودی اتحادی فورسز اور امریکہ کی جنگی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں تو امریکہ فریقین کو مذاکرات کی جانب راغب کیوں نہیں کرتا؟ It will be a failure of امریکہ کی ایران پالیسی بھی، تو اس وجہ سے بھی there is a reluctance۔ لیکن سعودی عربیہ تو اتنا پریشان ہو گیا ہے، خاص طور سے وہ ڈرون اٹیکس پر۔ اگر وہ ایران کا طرف سے ڈائریکٹلی اٹیکس تھے تو یہ جو ہتھیار انہوں نے خریدے ہیں سعودی عربیہ سے وہ اس کو ایران کے اس ہتھیار سے محفوظ نہیں رکھ سکے۔ تو یہ بہت ہی بڑا ڈیمونسٹریشن ہے ایران کی کیپیسٹی کا کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ ہو جائے سعودی عربیہ تو سعودی عربیہ کی ساری تیل کی سپلائی وہ ایک ہی دن میں ختم کر سکتا ہے اور انٹرنیشنلی اکنامک کرائسس کھڑا کر سکتا ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب کی جانب سے یمن میں جاری لڑائی کے معاملے پر لچک دکھائے جانے اور حوثی باغیوں کی جانب سے قیدیوں کی ویڈیو کے سامنے آنے سے افہام و تفہیم کا راستہ ہموار ہونے کی امید نظر آ رہی ہے، لیکن مبصرین کے نزدیک یمن کا معاملہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشمکش کے باعث پیچیدگی کا شکار ہے اور معاملات کو احتیاط سے آگے بڑھانا ہوگا۔ مزید دیکھتے ہیں امان نظر کی اس رپورٹ میں۔ یمن تو کئی دہائیوں سے خانہ جنگی کا شکار چلا آ رہا ہے، لیکن سن 2015 سے سعودی اتحاد کی یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی سے معاملات جہاں پیچیدگی کا شکار ہوئے ہیں، وہیں اس تنازع میں ہونے والی کل ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہو چکی ہے۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ سابق امریکی سفارتکار جیرلڈ فائرسٹائن کہتے ہیں یمن کی جنگ علاقائی تنازع کی صورتحال اختیار کر چکی ہے، جس سے معاملات مزید پیچیدہ ہوئے ہیں۔ یمن ایک وسیع تر مہاجرائی کا شکار ہوا ہے جس میں ایک جانب ایران ہے اور دوسری جانب خلیجی ممالک اور ان کے اتحادی ہیں، خصوصاً سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران امریکہ کی جانب سے جوہری معاہدے سے علیحدگی کے بعد سامنے آنے والی سخت ترین دباؤ کی پالیسی کا جواب دے رہا ہے، اور اس نے اس حوالے سے کئی اشتعال انگیز اقدامات اٹھائے ہیں جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ ایمبیسڈر فائرسٹائن کا اشارہ تقریباً 1 ماہ پہلے سعودی آئل ٹرمینل پر ہونے والے ان حملوں پر ہے جس کی ذمہ داری حوثی باغیوں نے قبول کی، لیکن امریکہ اور سعودی عرب کے اندازوں کے مطابق یہ حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا۔ ایران نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ جب سے سعودی عرب کے جو تیل کے ٹرمینل سے ان پہ جو اٹیک ہوا ہے اور اس کی وجہ سے گلوبل اور سعودی اکنامک کنڈیشن پہ خاصی خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس خطرے کو دیکھتے ہوئے سعودی عربیہ نے اور ان کے سپورٹر جن میں امریکہ بھی شامل ہے انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ کسی حد تک جو پہلے پروپوزلز دی گئی تھیں ان کو آگے بڑھایا جائے اور کمپرومائزز کیے جائیں حوثیز کے ساتھ تاکہ کچھ پیس وہاں پر قائم ہو سکے۔ تحقیقی اداروں سے وابستہ ماہرین کے مطابق 4 سال سے جاری فوجی محاذرائی کے بجائے اگر خلیجی ممالک خصوصاً سعودی عرب نے یمن کی اقتصادی اور معاشی مدد کی ہوتی تو شاید خلیجی ممالک اپنے اہداف حاصل کر پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صورتحال مزید ابتر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سعودی عربیہ کا جو مقصد تھا اس علاقے میں اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو کئی چیزیں کام کرنی تھیں جو انہوں نے نہیں کی۔ خاص طور پہ یمن جو
बहुत गरीब मुल्क है, उसको रिसोर्सेज की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. अगर सऊदी अरेबिया ने वहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज लगाई होती इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो फिर शायद उनकी पोजीशन मजबूत होती. बदकिस्मती से इससे यमन खाना जंगी का शिकार हो सकता है. तो हम जिस बारे में फिक्रमंद हैं वो ये है कि अमाराती फौज के जुनूब से इनखला के बायस दहशतगर्द गिरोह जैसे कि अलकायदा और दाइश शुमाली इलाकों की जानिब फैल सकते हैं. माहिरीन की राय में यमन में अमन के लिए जरूरी है कि न सिर्फ ईरान और सऊदी अरब के दरमियान तनाव में कमी आए, बल्कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर लगाई जाने वाली पाबंदियों का सफारती हल भी हो, वरना मामलात सुधरने के बजाय मजीद बिगड़ सकते हैं. अमान अजहर, VOA, वाशिंगटन. यमन और खित्ते में बरतरी के लिए ईरान और सऊदी अरब की कोशिशों पर खबरों और तबसरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर. और आपकी राय इस बारे में क्या है, शेयर कीजिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर. पता है facebook.com/VOA Urdu. ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA. चलें इधर इधर थोड़ा सा थोड़ा इधर हो जाए. हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, अजीफा का जब उसके बाजू में प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम. लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं. ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम. One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं. नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना ऐलान किया. अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद. व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर. कम उम्री में शादी के बंधन में बंधने वाली खवातीन की कहानियों पर वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी कवरेज जारी है. इस सिलसिले की आज की कड़ी में आप मिल रहे हैं लाहौर की एक लड़की सफिया से. उनकी उम्र 13 बरस की थी जब उनकी शादी हो गई और अब 19 साल की उम्र में उनके 2 छोटे बच्चे हैं. कम उम्री की शादी ने उनके तमाम ख्वाब चिकनाचूर कर दिए. उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी. मेरा नाम सफिया है, हम लाहौर में रहते हैं. ये बिलाल नगर है मोहल्ला. 13 साल की थी जब मेरी शादी हो गई. लड़की का दिल करता है कि मैं दुल्हन बनूं और दुल्हन बन कर अपने घर जाऊं, क्योंकि वो एक ही तो दिन होता है जब लड़की जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है. और ये मेरा भी शौक़ था. मेहमान बुलाए थे, जैसे हम बैठे हैं ना ऐसे रिश्ते की बात हुई और रिश्ता हो गया. शाम को उनका हो गया, उन्हीं कपड़ों में हो गया जो मैंने पहने हुए थे. मुझे तो पता नहीं है कि लड़की भोज होती है या नहीं होती, ये तो माँ बाप को पता होता है क्योंकि वही लड़की के बारे में सोचते हैं. लड़की तो कुछ नहीं सोचती ना. मेरे अब्बू है ना और अम्मी की दोनों की डिवोर्स हो गई और मैं अपनी अम्मी के साथ ही नानी के घर में आ गई. गुर्बत ही थी, नाना ही कमाते थे. मेरी उम्र 19 साल की है और जो मेरा बड़ा बेटा है वो 3.5 साल का है. जो छोटा है वो उसका जो 1.5 साल का है. खामन नशा पीता होता है तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल होता है. वो बीवी की सुनता नहीं है, बच्चों की फिक्र नहीं होती, वो अपने नशे में पड़ा रहता है. छोटी उम्र में शादी ना ही इंसान करे क्योंकि खुद का नहीं पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना. कभी इन बच्चों वाली बस सोच होती है. तो जब इंसान समझदार हो जाए, ये बचपना छूट जाए तो फिर शादी करनी चाहिए. अक़वाम मुत्तहिदा के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 21% लड़कियों की शादी 18 बरस की उम्र से पहले ही हो जाती है, जबकि 3% लड़कियों को 15 बरस की उम्र से पहले ही ब्याह दिया जाता है. ज़्यादातर ऐसे केसेस में न सिर्फ लड़कियां तालीम से महरूम हो जाती हैं, बल्कि कम उम्री की बच्ची के माँ बनने के मराहिल में जान जाने का खतरा भी बढ़ जाता है. चाइल्ड ब्राइड की अगली और आखिरी रिपोर्ट में आप कल देख सकेंगे एक अमेरिकन चाइल्ड ब्राइड को. अगर आपका काम मुनफरिद है और लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी ला रहा है, लेकिन कम वसाइल के बायस आपकी मेहनत दुनिया की नज़रों से ओझल है, तो चेंज मेकर्स ऑफ पाकिस्तान आपके काम को पहचान देने के मिशन पर निकला है. अमरीकी निजात पाकिस्तानी आसिया जावेद और उनकी टीम ऐसे छुपे रुस्तमों के काम को फिल्मबंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया का सहारा लेकर उन्हें दुनिया भर के डोनर से मुंसलिक कर रहे हैं ताकि वो मज़ीद आगे बढ़ सके, और वो भी बिला मुआवजा. तफसील जानते हैं लाहौर से समर खान की इस रिपोर्ट में.
میرا نام انم لگاری ہے اور میرا تعلق حیدرآباد شہر سے ہے. میری ایک چھوٹی حیدرآباد کی جھونپڑیوں میں تعلیم عام کرتی انم لغاری ہوں یا مریضوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے مفت سواری کی سہولت دینے والے مردان کے عامر محمد، دوسروں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے والے یہ کردار چینج میکرز آف پاکستان کی ٹیم کے کیمرے سے چھپ نہیں سکتے جو انہیں دنیا کے سامنے لا رہی ہے. کافی پاکستان میں سوشل ورکرز دیکھیے کتنا اچھا چھوٹے بڑے کام کر رہے ہیں این جی اوز کے ساتھ، این جی اوز کے بغیر. تو میرے مائنڈ میں بس یہ آیا کہ چینج میکرز آف پاکستان اس طرح شروع کیا کہ لوگوں کو اس طرح کے لوگوں کو پلیٹ فارم دیا جائے جن سے ان کو ریکگنیشن بھی ملے اور یو ایس اور انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کے ڈونرز کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتے رہیں. 17 سال امریکہ میں گزارنے والی آسیہ نے چینج میکرز آف پاکستان کا آغاز کرنے کے لیے اپنی کارپوریٹ ملازمت کو خیر بات کہا اور پاکستان آ گئیں. اپنی ٹیم کے ساتھ انہوں نے 3 ہفتوں میں جنوبی پنجاب اور سندھ کا سفر کیا. ہم چارپائیوں پہ سوئے ہوئے ہیں، گرمی میں ہم لوگ نے دھکے کھائے. ٹرین میں ایک دفعہ تھے 1 گھنٹے کے لیے اے سی نہیں چل رہا تھا. مطلب وہ پورا گراس روٹ لیول پہ پاکستان کو میں نے اس سال ایکسپیرینس کیا اینڈ دیٹ واز مائی فیوریٹ تھنگ. تو لائف چینجنگ رہا. چینج میکرز آف پاکستان صرف ملک کے دور افتادہ علاقوں میں کام کرنے والوں کو شہرت نہیں دلا رہی بلکہ انہیں اپنا کام جاری رکھنے کے لیے ضروری وسائل حاصل کرنے میں مدد بھی دے رہی ہے. ہم ان کی جب سٹوری شیئر کرتے ہیں ہم ڈونیشن کے لنکس لگا دیتے ہیں. ہم لوگ ان کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول ڈونرز کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو لوگ ان کو ہمارے تھرو ڈونیشنز دیتے ہیں اور جو 100% آف دا ڈونیشنز ان کو جاتی ہیں. فار ایگزامپل ایک یو ایس کی ڈونر ہیں جو اسٹریٹ اسکول کا رینٹ پے کرتی ہیں حیدرآباد میں. ہمارا جو پروجیکٹ ہے توصیف میموریل اسکول، وہ جب 2 سال پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور اس کو شوٹ کیا اور انہوں نے اس کو پروموٹ کیا تو ہمیں کافی فائدہ ہوا اس سے. ان ویڈیوز کو جو انہوں نے شیئر کی اس کے لنکس کو ہم نے اپنے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں شیئر کیا، اپنے پلیٹ فارمز پہ سوشل میڈیا پہ پیجز پہ شیئر کیا اور اس سے بہت ہمیں اچھا رسپانس ملا، بہت اپریسیشن ملی، سپورٹ ملی. اور کچھ عرصے پہلے ہم نے ٹی ایم ایس جو ہمارا اسکول ہے اس کی بلڈنگ کی کیمپین اسٹارٹ کی تھی تو اس میں بھی جو ہے چینج میکرز نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا. چینج میکرز آف پاکستان کی ٹیم فی الحال رضاکاروں کی حیثیت میں کام کر رہی ہے اور 5000 فالوورز کی مدد سے سوشل میڈیا پر اپنا کام آگے بڑھا رہی ہے. تقریباً 100 مستقل ڈونرز کے علاوہ ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی بہتری میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. موجودہ دور میں کوئی بھی کام شروع کرو تو اس کی مارکیٹنگ کرنا پڑتی ہے، اپنے کام پر مبنی ڈاکیومنٹری یا پھر ایڈورٹائزمنٹ بنوانا پڑتی ہے جو کہ ایک پروفیشنل کام ہے اور خاصا مہنگا بھی پڑتا ہے. لیکن چینج میکرز آف پاکستان نے اس کام کو حقدار لوگوں کے لیے بھی آسان کر دیا ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. ایکزیما جلد کی ایک ایسی حالت ہے جس میں خارش ہوتی ہے. یہ بچوں میں عام ہے لیکن کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہے. اس سے لوگ مرتے نہیں لیکن نیند ضرور متاثر ہوتی ہے اور مریض کے کام کرنے کی صلاحیت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی علاج ہے، تاہم اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ اسی کا جائزہ لیا گیا ہے اس رپورٹ میں. ایوا سیگر کو پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد ایکزیما ہو گیا تھا. ہم اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تبھی 18 ماہ میں اچانک اس کو کھانے سے الرجیز ہونے لگی. ایکزیما کے غالباً 1/3 مریضوں کو خوراک کی مختلف الرجیز بھی ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر ڈونلڈ لیانگ ایکزیما اور کھانے کی اشیاء سے ہونے والی الرجیز کے تعلق کا ڈینور کولوراڈو کے نیشنل جوئش ہیلتھ نامی ریسرچ ہاسپٹل میں مطالعہ کر رہے ہیں. لیانگ کہتے ہیں ایکزیما اور الرجیز کے درمیان ربط ہے. ان لوگوں کی جلد خشک اور پھٹی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ماحول سے الرجی پیدا ہونے والے اجزاء اندر چلے جاتے ہیں. ایک وقت تک ہیدر کیرزم اپنی بیٹی کو گرمی میں کھیلتا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ لوسی کو شدید ایکزیما تھا. یہ اتنا کھجاتی تھی کہ خون نکل آتا اور پھر انفیکشن کا ڈر ہوتا تھا. ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایکزیما کو جلد قابو میں لانا ضروری ہوتا ہے. ہمیں جلد کی سطح دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ڈاکٹر سوک اینڈ سیل طریقہ استعمال کرتے ہیں. یہ طریقہ 20 منٹ گرم پانی سے نہلانے سے شروع ہوتا ہے جو اس بچے کو قطعاً پسند نہیں، اور پھر جلد کی نمی کے لیے مرہم لگائی جاتی ہے. اس سے پانی کی ایک پرت بنے گی جس کے اوپر اگر آپ سیلنٹ لگا دیں تو اس سے جلد پر نمی برقرار رہتی ہے. دستانے بچے کو کھجانے نہیں دیتے. اس کی ٹانگوں کے پیچھے اور کوہنی میں خارشیں تھیں جو اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی ہیں
اور ہم یہ علاج 1 ہفتے سے کر رہے ہیں. Almost completely healed, and we've been doing this treatment for a week. ایکزیما ہونے کی وجہ کوئی نہیں جانتا. ریسرچرز جلد کے ہر حصے کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ جلد کی مدافعتی سطح کو کمزور کرنے والے عوامل کی نشاندہی کر کے بچوں میں علامات ظاہر ہونے سے پہلے ہی ان کی مرمت کی جا سکے. کیرول پیئرسن کے ساتھ سباشا خان، وائس آف امریکہ. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. امریکہ میں پناہ لینا آسان نہیں ہے. اپنا گھر بار اور کام کاج چھوڑ کر ایک نئی زندگی شروع کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. عمران جدون ہمیں لے جا رہے ہیں ریاست جارجیا، جہاں ایک کافی شاپ پناہ گزینوں کے لیے زندگی آسان بنانے کی کوشش کر رہی ہے. ریاست جارجیا کا شہر کلارکسٹن ایک ایسی جگہ ہے جہاں 40 سے زیادہ قومیتوں سے تعلق رکھنے والے اور 60 سے زیادہ مختلف زبانیں بولنے والے افراد بستے ہیں. اس لیے اسے امریکہ کا سب سے متنوع علاقہ بھی کہا جاتا ہے. کیٹی مری اس علاقے میں ایک کافی شاپ کی مالک ہے، لیکن یہ کوئی عام کیفے نہیں ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں صرف پناہ گزینوں کو ہی ملازمت دی جاتی ہے، کیونکہ کیٹی پناہ گزینوں سے جڑے کچھ دقیانوسی خیالات کو ختم کرنا چاہتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ دنیا پناہ گزینوں کو منفی نظر سے دیکھتی ہے. مثلاً انہیں کبھی ایک بوجھ یا پھر کبھی بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے. یہ سچ نہیں ہے. ریفیوج کافی نامی اس دکان پر 1 سال کی ملازمت کی تربیت کے دوران انگریزی زبان سکھائی جاتی ہے اور پناہ گزینوں کی تربیت کے کئی پروگرامز بھی پیش کیے جاتے ہیں. سمیہ مقصودی ایک پناہ گزین ہے جن کا کام کافی بنانا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ان کے لیے یہ جگہ گھر سے دور ایک گھر کی طرح ہے. میں نے خود کو جانا ہے اور خواب دیکھنا یہاں سیکھا ہے. لکھنا پڑھنا اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی یہیں سیکھا ہے، ورنہ امریکہ میں تو میں کہیں گم ہی ہو جاتی. سمیہ کی طرح ملک الارماج بھی پہلے اس ریفیوج کافی شاپ پر کام کرتے تھے. ملازمت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد انہیں ایسے پروگرامز میں شامل کیا گیا جس کی مدد سے وہ اب کیٹرنگ کا اپنا کامیاب کاروبار چلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ریفیوج کافی شاپ اور کیٹی مری کے بنا ممکن نہیں تھا. سب سے پہلے میں نے انگریزی سیکھی اور اپنی کمیونٹی کو جانا. مجھے ایسے پروگرام میں شامل کیا گیا جہاں میں نے کاروباری مہارت حاصل کی اور ایسے افراد سے ملاقات کی جو وہی کام کر رہے تھے جو میں کرنا چاہتا تھا. ریفیوج کافی شاپ میں میرا تجربہ بہت اچھا رہا اور اب ہم سب دوست بن کر ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں. ریاست جارجیا کے شہر کلارکسٹن کی متنوع آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. کیٹی مری یہاں آنے والے پناہ گزینوں اور یہاں پہلے سے رہنے والوں کے درمیان فاصلے کم کرنا چاہتی ہیں. ہم لوگوں پر محنت کرنا چاہتے تھے اور اس کوشش کی اچھی بات یہ ہے کہ ہم ریفیوجی کمیونٹی کے لیے کام نہیں بلکہ ان کو ساتھ لے کر کام کر رہے ہیں. اور یہاں کام کرنے والوں کا اطمینان دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مقصد میں کامیاب بھی ہو رہی ہیں. عمران جدون، وائس آف امریکہ، کلارکسٹن، جارجیا. یہ تھا آج کا ویو 360. خبروں کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. انسٹاگرام پر آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے. ہم اپنے انسٹاگرام پر آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں. تو اٹھائیے اپنا فون، لیجیے پاکستان کے نظاروں کی اچھی سی تصویر اور ہم سے شیئر کیجیے. اسی کے ساتھ ارب عباسی کو دیجیے اجازت.